نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون سورہ المؤمنون سورہ المؤمنون کی جو فرسٹ 10 آیات ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو 10 آیات کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ اس میں جو احکامات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اس میں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ اب فلاح جو ہے، فلاح کا مطلب کامیابی ہے۔ اصل میں فلاح یہاں اگر آپ دیکھا جائے اس کے موضوع کو، تو جب مکہ، یہ اصل میں سورہ مکی ہے، اور جب مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کی جا رہی تھیں، اس وقت ایک طرف تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، مومن جو ہے وہ فلاح پا گئے، یا فلاح یقیناً فلاح پا چکے ہیں ایمان لانے والے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اس وقت جو مسلمان تھے وہ ظلم و زیادتی کا شکار تھے، اور دوسری طرف مشرکین جو کہ ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں، عیاشیاں، اور وہ ظلم و زیادتی بھی کر رہے تھے مسلمانوں پر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرتے ہوئے مسلمانوں نے، صحابہ نے کتنا ان کا ظلم سہا، اور اب یعنی اب وہ فلاح پا جائیں گے، فلاح پا چکے ہیں، وہ کامیابیوں، وہ ان کے ظلم میں سے کامیاب ہو چکے ہیں۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو احکامات یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ افلاح کامیابی ہے، فلاح پانا۔ یہ فالح، اس کا روٹ ورڈ ہے فالح۔ فالح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کر نکالنا۔ تو اسی سے فلاح بھی ہے، فلاح جو کسان ہوتے ہیں، فارمرز، ان کو بولا جاتا ہے۔ تو فلاح جو ہے، جو فارمرز ہیں، کتنی وہ جتن کرتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، بیج بونے کے لیے وہ کتنی کاوش کرتے ہیں، زمین کو پہلے صاف کرتے ہیں، پھر اس کو نرم کرتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ فصل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اس کو چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں وہ کر کے اس کے بعد وہ فلاح پاتا ہے، پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بدلے میں کامیابی کیا ہے، وہ کس طرح کامیاب ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک تو ریزن یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے ایمان والے اپنی نماز میں
خشوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع کا ورڈ جو ہے یہ خاشعہ سے ہے. خاشعہ کا مطلب یعنی عاجزی، جھک جانا، دب جانا اور عاجزی و انکساری اختیار کرنا. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایسا خوف جو مسل پر محسوس ہو، یعنی انسان کے جو اعصاب ہیں اس پر سوار ہو ایسا خوف. یہ جسمانی بھی ہے اور دل کا بھی ہے. یہ دل اور جسم کی کیفیت، دونوں کی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو خشع بولا یا خشوع بولا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مومن جو ہے جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت اس میں خشوع ہونا چاہیے. ایسا خشوع یعنی نماز ایک تو دھیان ادھر ادھر نہیں ہو، اتنے خشوع کے ساتھ پڑھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کا میننگ اس کو آنا چاہیے، اور پھر اللہ کا خوف، ڈر ہونا چاہیے. کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھے اس کو پتا ہو اللہ سے ڈرتا ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نماز جب پڑھا کرتے تھے تو اتنا ڈرتے تھے، اتنا خشوع اختیار کرتے تھے کہ روتے تھے، ایسے اونچی اونچی آواز سے روتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسے روتے جیسے یعنی آواز آتی تھی ان کے رونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اللہ کے آگے جب سجدہ ریز ہوتے تہجد کے وقت، اس وقت ان کے رونے کی آواز آتی اور اتنا قیام کرتے تھے کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ سوج جایا کرتے تھے. اور وہ پوچھا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی دیر تک کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ تو اللہ کے معصوم عن الخطا ہیں، آپ نے تو کبھی کوئی غلطی بھی نہیں کی، کہ کوئی خطا نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، کیا میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، کہ معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے جھکا کرتے تھے، خشوع خضوع اختیار کرتے، رویا کرتے تھے نمازوں میں اور اتنی خشیت اختیار کرتے تھے. تو ہم ایک انسان ہو کے ہماری نمازوں کا دھیان ہم ادھر ادھر دھیان دیتے ہیں. ہمارا دھیان کیا ہوتا ہے کہ ہنڈیا بنانی ہے، اسکول بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، کل کیا پکانا ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں، صفائیاں کرنی ہے، فلاں آ رہا فلاں، یہ سارا دھیان ہمارا ادھر ادھر لگا رہتا ہے. تو اس لیے نماز پڑھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معنی آنا چاہیے، اس کا مطلب پتا ہو. اس کے ساتھ پھر کامیابی کی دوسری ریزن کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں. لغویات سے دور رہتے ہیں، یوز لیس ٹاک نہیں کرتے، ایسی باتیں جن کا فائدہ نہیں ہے ایسی باتیں نہیں کرتے، ایسی کمپنی اختیار نہیں کرتے کہ جس کا فائدہ نہیں ہے، یا جو ایسی کمپنی جو دنیا انسان کو اللہ سے دور کر دے، یا ایسی کمپنی، ایسا ساتھی، ایسی دوست، ایسی بہن جو ہمیں اللہ سے، قرآن سے، دین سے دور کر دے، ایسی کمپنی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں کہ لغویات میں اور بھی بڑی چیزیں آتی ہیں. سوشل میڈیا دیکھ لیں، ہمارا سوشل میڈیا، ہم اب یقین جانیں کہ تھوڑے دن پہلے میں نے ٹک ٹاک، کیونکہ میں نے کبھی یوز ہی نہیں کیا تھا، میں نے کبھی انسٹال ہی نہیں کیا تھا، ابھی ایک ویک پہلے آئی تھنک میں نے جب انسٹال کیا نا تو میں اس میں اسلامک ڈال رہی تھی، تو جیسے ہی میں وہ اس کو کرتی، اوپن کرتی، ساتھ ہی سانگ، ساتھ ہی میوزک، آپ کی نیت ہو یا نہ ہو سننے کی، لیکن فوراً آپ چاہے دین کی بات کو ڈالنے لگے، فوراً کیا ہوتا ہے کہ میوزک آ جاتا ہے، سانگ آ جاتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ دیکھنا بھی نہ چاہیں لیکن آپ مجبور ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. میں نے فوراً پھر وہ دوسرے تیسرے دن اس کو ان انسٹال کیا. میں نے کہا نہیں، یہ تو بات صحیح نہیں ہے. کہ دیکھیں کہ ایسی چیزیں جہاں پہ میوزک ہے، جہاں پہ گانے، جہاں پہ فحش، اور آپ کے سامنے پھر ایسے ایسے کلپ آ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ جس کو آپ کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے. تو اس لیے ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جو یوز لیس. ہم دین کا کام پھیلائیں لیکن ایسی جگہ پہ رہ کے، جہاں پہ ہمارا اپنا ایمان بھی خراب نہ ہو، کہ انسان خود بھی وہ مجبور نہ ہو، کہ دیکھنے پہ مجبور نہ ہو جائے. ہم جب ایسا کام کریں، ایسی چیزیں ہمیں ملیں یا ایسی جگہوں پہ ہم دین پھیلائیں جہاں پہ ہمارا دین، ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے. تو ہم کتنا ٹائم سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ضائع کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ضائع کرتے ہیں،
جو ہے نا وہ فضول چیزیں ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے اللہ والا جو ہے، جو اللہ سے پیار کرنے والا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا عاشق رسول کہنے والا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرما بردار بننے والا، اس کو چاہیے کہ والذین هم عن اللہ معرضون، کوئی اس سے بات بھی کرتا ہے، اسے لغو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے، دور رہے، لغویات سے دور رہتے ہیں، ایسے ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بھی کوشش کریں ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جہاں پہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خدشہ ہو کہ یہاں پہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے یا ختم ہونے کی کوشش ہو، تو وہاں پہ ہمیں ہٹ جانا چاہیے، ایسی کمپنی سے دور ہو جانا چاہیے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا مطلب، کیونکہ مکی یہ سورہ مکی ہے اور اس وقت مکہ دور میں تو زکوٰۃ جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا حکم، لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ، تزکیہ زندگی اور تزکیہ مال، ان ساری چیزوں کی پاک کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، مال کو پاک کرنا اور اس کے علاوہ نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے اندر ایسی چیزیں نکال دیں جو کہ فحش، بے حیائی، برائی میں لے کے جانے والی ہوں، اپنا اندر سے، ہم جیسے اپنی باڈی کو کلین کرتے ہیں ایسے اپنے اندر اپنا دل کو صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں برائیوں سے، حسد سے، بغض سے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اگلی نشانی کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایمان والے کون ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ان میں ایک چیز کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اریانی سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے جسم کو ایسی چیزوں سے ڈھانپتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں جو کہ جس میں فحش نہ ہو، ایسا لباس نہیں پہنتے جس میں آپ کا جسم نظر آ رہا ہو، آپ کا جو باڈی ہے وہ دوسروں کو دکھائی دے رہی ہو، ایسے لباس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ جو مومن ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، اپنی عزت کو دوسروں کے آگے، اپنے جو جسم ہے اس کو دوسروں کے آگے نہیں کھولتا۔ ایون عورتیں جو ہیں ان کو بھی آپس میں اپنی باڈی جو ہے وہ دوسروں کو نہیں دکھانی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ویکسنگ جب کراتے ہیں لوگ تو اس میں کیا کرتے ہیں، باڈی جو ہے پوری باڈی کی کرواتی ہیں لیڈیز، تو دوسروں کو جب کسی سے کرواتی ہیں تو وہ پھر جائز نہیں ہے۔ باڈی کو ایون پنڈلیاں جو ہیں آپ کی ٹخنوں کے اوپر کی جگہ دکھانا بھی، وہاں پہ ویکسنگ کرانا کسی دوسرے سے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ یعنی میاں بیوی وہ اپنے سطر کو ایک دوسرے کے سامنے کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانت نہیں ہے، یا پھر وہ لونڈیاں۔ اور فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اب دیکھیں کہ اس میں ایک اور بات کہ میاں بیوی ہم بند سور کے کس کے سامنے جاتے ہیں، ہم تیار ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم بنتے سنورتے ہیں کسی پارٹی میں، کسی شادی میں جانے کے لیے، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم بند سنور کے جاتے ہیں۔ گھروں میں ہم اتنی، یعنی وہ سارا دن کوکنگ کر کے ویسے ہی اسمیل اتنی آ رہی ہوتی ہے، تو پیاز لہسن ہر چیز کی اسمیل، تو یہ ساری چیزیں، یعنی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا سنوار کے رکھیں، اپنے خامد کے لیے بنے سنورے، اور خامد اور عورت ایک دوسرے کا پردہ ہوتا ہے، ستر ہوتا ہے، تو اس کے راز کو چھپانا، وہ اس کو ظاہر نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہسبینڈ اور وائف میں طلاق، اور یہاں تک پہنچ جاتی ہے طلاق کے بعد، طلاق کی جب وہ دیتا نہیں ہے تو پھر دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے راز افشاں کیے جاتے ہیں، ایون کہ ان کے بیڈ روم کی باتیں بھی شیئر کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔
تو یہ ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا، یہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے، اپنے آپ کو ڈھانپنا اور میاں بیوی ایک دوسرے کا راز دوسروں کو جو پرسنل ہوتا ہے ان کو شیئر نہ کرنا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ جو ایسے جو زیادتی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو کسی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی خواہش کرے، خامد کے ہوتے ہوئے دوسرے کی خواہش کرے، کسی اور کی خواہش کرے تو پھر وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ فلاح پانے والا کون ہے؟ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ ایک تو امانت کسی کو دی، اس کا بھی خیال رکھنا، اس کو واپس لوٹانا، اور دوسرا کوئی وعدہ کیا ہے کسی سے تو اس کو پورا کرنا۔ تو ہم دیکھیں کہ کہیں ہم تو ایسی چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، امانت میں خیانت اور عہد و پیمان، یہ چار خصلتوں میں سے دو ایسی خصلتیں ہیں کہ جس میں منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ہیں کہ جس میں چاروں وہ پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، نمبر ایک یہ ہے خیانت کرنا۔ جب بولے تو جھوٹ بولنا، جب عہد کرے کوئی وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑے تو اخلاق و دیانت کی ساری حدیں پھاند دے، ساری حدیں ختم کر دے، جھگڑے تو پتہ چلے کہ واقعی یہ جاہل ہے۔ یہ چار خصلتیں ہیں جو کہ نفاق کی ہیں، تو ان میں سے اگر کسی ایک کے بھی پائی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت، یا کوئی بھی ان چاروں میں سے ایک ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس نفاق کی ہمارے اندر نفاق کی جو بو ہے وہ تو بھری ہوئی نہیں ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فلاح ہونے والے لوگ کون سے ہیں؟ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کو وقت پہ پڑھتے ہیں، ان کو ٹائم پہ پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ فردوس ایک جنت کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، تو یہ ایسی جگہ فردوس یعنی سب سے اعلیٰ جو طبقہ ہے جنت کا وہ فردوس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے دعا کریں تو جنت الفردوس کی کیا کریں۔ جس طرح ہمارے ایریاز میں ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں، یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لیڈ قسم کا ہوتا ہے، کوئی مڈل کلاس کا ہے، کوئی لوور ہے، کوئی اپر لوور ہے۔ یہ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کتنے جو ہے وہ ایریاز بن چکے ہیں اور کوالٹیز بن چکی ہیں ان کی ڈیفرنٹ۔ تو یہاں پہ ایسا یہ فردوس ایک ایسا مقام ہوگا جو ایلیٹ قسم، ٹاپ قسم کا جنت ہوگی، وہ ٹاپ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے جو یہاں پہ گزرے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو بہت زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ان میں سے یہ چند احکامات ہیں۔ تو اگر یہ کر لیں تو اس میں دیکھیں کہ جھوٹ بھی ہے، نفاق کی چار اقسام جو ہیں اس میں عہد، وعدہ، پابندی، یعنی یہ اگر کافی چیزیں حد تک ہم ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے جنت کا انشاءاللہ بندوبست کرے گا، جنت دے گا۔ تو آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔
ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا آپ کا جو باڈی کا سٹرکچر کیسے پیدا کیا ون بائی ون بتا دیا کہ پہلے ایک پانی کا جو قطرہ ہے اس سے پیدا کیا، اس سے پھر آگے آگے جو سٹیپ ہے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب دیکھیں پھر انسان کو ایک ایسا ہی مخلوق بنا دیا کہ یہ بھی آتا ہے کہ بڑا ہو کر پھر وہ جھگڑالو ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ وہ اللہ کی ذات. اب دیکھیں کہ ایک بندہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ جب اس کو اولاد کی اتنی حسرت ہے وہ دعائیں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے آہو زاریہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. دنیا کی ہر وہ میڈیکل کہہ لیں کہ ہر طرح سے وہ معائنہ کرا چکا ہوتا ہے، اس کا کتنا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے، مجھے اولاد دے. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک پانی کے قطرے سے دیکھیں کہ پورا انسان اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ نے دیے ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان کو دین کی تعلیم دے تاکہ بڑے ہو کر وہ اللہ والے بن جائیں، شرک نہ کریں، ان کا عقیدہ درست کرے کہ وہ اللہ کی ذات جس نے ہمیں چھوٹی سی چیز سے پیدا کیا اور پھر اللہ کے ساتھ اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کو بتائیں کہ کیا کیا اللہ نے ہمیں دیا ہے، کس طرح سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک نوریلنا اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. دیکھیں کہ ایک کو ایک سے بڑھ کر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں دیکھیں تو ہر ملک کے لوگوں کو دیکھیں آپ، ہر کنٹریز ان کا فیس دیکھیں گے تو وہ الگ الگ ہوگا. چائنیز دیکھ لیں، اب دیکھیں کہ جو یو کے میں رہتے گورے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ایشین دیکھ لیں، یعنی ہر طرح کے لوگوں کی جو شکلیں ہیں جس ملک میں رہتے ہیں ان کی ملتی جلتی شکلیں ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سیم، کبھی کسی نے اللہ کبھی دیکھا ہے کسی نے کہ بالکل سیم ہو، ایک کو نکال دے اور پہچان نہ پائیں کہ یہ دوسرا وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس کو دوسرے سے ڈیفرنٹ ضرور بنایا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے دوسرا خوبصورت، اور کیا کس کی ایسی کاریگری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کاریگر ہے اور کتنا کمال کا کاریگر ہے. سورہ 3 میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسانوں کو سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت پیارا بنایا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناواقف نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. آج دیکھیں قحط کا سماں ہے پاکستان میں، خاص طر بارش سے ترس رہے ہیں لوگ. کسان ہے وہ بھی بارش کے لیے ترس رہا ہے، عام لوگ وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت کی بارش برسا، لیکن بارش نہیں ہو رہی. تو یہ دیکھیں اس آیت کو پڑھیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم اس پانی کو لے جائیں زمین میں، اس کو یعنی ٹھہرا دیں، ہم اسے جہاں جہاں چاہے غائب کر سکتے ہیں، ہم قادر ہیں. تو دیکھیں اللہ، آج بارشیں نہیں ہو رہی تو اللہ کی مرضی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی، قحط سالی کا سماں ہوتا ہے، تو ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ یہ سورہ نوح ہے، اس میں ہے کہ پانی نہیں آ رہا یا بارش نہیں ہو رہی، مویشی قحط سالی پڑ رہا ہے، مویشی مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟
تو کسی نے کیا کہا تھا، سورہ نوح کی آیت پڑھ کے بتائیں کہ جب آپ استغفار کریں گے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے توبہ کرو، وہ تمہیں بخش دے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ، اور وہ تمہاری مال سے، بچوں سے، سب ہر چیزوں سے تمہاری مدد کرے گا اور بارش بھی برسائے گا۔ تو آج کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ استغفار کی۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ آپ جب سمجھ لیں کہ قحط سالی پڑ رہا ہے، کوئی مشکل وقت ہے، تو فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ سے دعا کرے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ضرور یہ مشکلات جو ہیں وہ ٹال دے گا۔ آج دیکھیں ہمارے سب سے بڑا عذاب ہمارے اوپر کیا آیا ہوا ہے، پہلے کورونا کا تھا، اب ایک اور عذاب ہے مہنگائی کا۔ ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، ایون کہ پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی سے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ یو کے میں دیکھیں کہ ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے، اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، سالوں سال جو ہے نا وہ قیمتیں نہیں بڑھتی تھی چیزوں کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، ہم کیا عمل کرتے ہیں، ہم کس کو اس کا ذمہ وار ٹھہراتے ہیں، ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیا ہم اللہ کے قریب آتے ہیں، کیا ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں کچھ، یا پھر اس کا بلیم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے کام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں، گیم یعنی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا بلیم دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی غلطیاں دوسرے پہ تھوم دیتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں آیا اس نے ایسا کر دیا، گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے فلاں آئی تھی اس نے ایسا کر دیا۔ تو بلیم گیم کھیلنا بند کرے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، استغفار کرے، کیونکہ یہ ساری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ روٹھ جاتا ہے، پھر اللہ کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالتا رہتا ہے انسانوں پہ، کیونکہ یہ آتا ہے نا ماں کا سبت ایدیکم، یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھ لیں کہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے گناہ، ہماری برائیاں، دیکھیں کہ آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں کرپٹ، فلاں نے کرپشن کی، فلاں برا، فلاں غلط، فلاں جھوٹا، فلاں کذاب۔ ہوتا کیا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ ہم انڈیویجولی دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں کہ کیا میں واقعی سچی ہوں؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں نے کبھی خیانت نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی کسی پہ الزام، تہمت نہیں لگائی؟ کیا ہم سچے ہیں ہر لحاظ سے؟ ہمارا کیا ہوتا ہے، دودھ کسی کو دیتے ہیں اس میں پانی ڈال کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فروٹ بیچنے والا ہے، چھابڑی فروش ہوتا ہے، تو وہ اوپر اچھا فروٹ لگاتا ہے، نیچے سے وہ گلا سڑا ہوتا ہے، اور جب گاہک کو دینے لگتا ہے تو وہ نیچے سے ڈال کے دیتا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے طبقے سے لے کر دیکھیں کہ ہر بندہ دھوکہ دینے پہ ہے، ہر بندہ جس کی جہاں پہ دا لگتا ہے وہاں پہ لگا لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو ہم کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد، ہم ہمسایوں کو، بہن بھائیوں کو، لوگوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے اس برائی سے بچنا ہے۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں انڈیویجولی ہم کوشش کریں انفرادی طور پہ اب اس کو ختم کریں، پھر دوسروں کو، لوگوں کو پھر بلیم گیم کھیلیں کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لیکن نہیں، ہم نے استغفار کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ مہنگائی، یہ جو بھی ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں اللہ ختم کر دے گا، ایک ایک کر کے اللہ ختم کر دے گا۔ اور اگر کوئی واقعہ ہی اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہے، واقعی وہ کوالٹیز جو ہم نے پیچھے 10 پڑھی ہیں وہ ان کے اندر ہیں، اور باقی اور کوالٹیز جو مومن کی ہوتی ہیں، تو پھر اگر پھر بھی آپ پہ آزمائش ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ گناہ جاڑ دے، آزمائش آتی ہے تو اس سے گناہ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری ریزن کیا ہوتی ہے کہ جب مومن پہ جب آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ اس کو مزید نکھارنے کے لیے آزمائش دلاتا ہے کہ دیکھتا ہوں میں یہ میرا بندہ کتنا میرے قریب آتا ہے،
یہ میرے کتنا قریب آئے گا، یہ کتنا، یعنی اس کو اور مزید نکھارنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یا پھر آزمائش بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ میرا بندہ جو دور ہوا ہے وہ میرے قریب آ جائے۔ تو مومن جو ہے وہ ہر حال میں ایک تو ہوپ رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، نہ امید نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ کے ہاں جو ہے اپنا گناہ جو ہے ہم نے کیے ہیں ان کو بخشوانا ہے، معافی مانگنی ہے، اور انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر بارش سے کیا اللہ کرتے ہیں، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو تورے سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ مویشی دیکھیں کہ گائے، بھینس یہ کیا کھاتے ہیں، بکری کیا کھاتے ہیں، سبز چارہ کھاتے ہیں، سوکھا ہوا چارہ کھاتے ہیں، نکلتا کیا ہے ان کے پیٹ سے دودھ، سفید دودھ نکلتا ہے، اور اس کے فوائد کتنے ہیں، ہماری صحت کے لیے کتنا وہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں دیکھیں کیا عبرت نہیں ہے ہمارے لیے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو، صرف دودھ ہی نہیں لیتے ہو، اور بھی بہت سے فوائد ہیں، سوار بھی ہوتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، اور یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ تو یہاں پہ ان کا خیال کیا، مشرک اصل میں جو جب وہ ان کا خیال تھا کہ تمام گمراہ لوگوں کی مشترک گمراہیوں میں سے ایک ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی بشر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کا ایک گمان تھا، ایک خیال تھا کہ ایسا انسان جو ہے وہ کھاتا پیتا انسان وہ نبی بن جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں عام آدمی جو تھا اسی کو ہی نبی چنا۔ ان ہوا الا رجل به جنۃ، کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کیا کہہ رہے تھے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ جنون اس کو لاحق ہو گیا؟ کیا جنون تھا نوح علیہ السلام کو؟ اللہ کی تبلیغ کا، کہ وہ اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں بغیر پیسوں کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر لالچ کے وہ اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ کیا یہ جنون ہے؟ کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب سوار ہو جائے کشتی میں تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی ہے۔ اور کہہ پروردگار وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ،
مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. یہ سفر کی دعا بھی ہے, یہ پڑھنی چاہیے. ان فی ذلک الآیات وان کنا لمبتلین. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی, پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا, جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا. کون لوگ جنہوں نے جھٹلایا؟ یعنی ایلیٹ قسم کے لوگ, ویل آف پیپل, ایسے لوگ جن کھاتے پیتے لوگ تھے. وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو کھانا پینا, شادی کرنا, نکاح کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی جو انبیاء تھے ان سب کی خصوصیات تھی. وہ بھی کھاتے پیتے تھے, نکاح بھی کرتے تھے. آج ہمارے کچھ ایسے لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ صرف مست ملنگ ہو جا, بس بال کھلے چھوڑ دینے, کسی جا کے ایسی جگہ پہ گندی جگہ پہ بیٹھ جانا, یا قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھ جانا, یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ بس بال کھلے ہوئے ہیں اور جناب کپڑے گندے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں, اور کیا ہے؟ یہ اللہ والے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے پاس ان کا واسطہ یا وسیلہ دے کر اللہ تک پہنچیں گے. یہ ہماری دعاؤں کو قبول کروائیں گے, ہم ان کے ذریعے سے دعائیں کروائیں گے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے, واضح شرک ہے. اور خدا را ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ پھٹکیں, کوئی دعا نہیں وہ کرا سکتے. اگر آپ سنیں ان سے تو کلمہ نہیں آتا ایسے لوگوں کو, تو ایسے لوگ ان سے بچیں. اب دیکھیں کہ انبیاء جو ہے انہوں نے کوئی اپنی زندگی ایسا نہیں کیا کہ شادی نہ کی ہو, یا ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کے رہ گئے ہوں, وہ دنیا سے الگ رہ گئے ہوں, کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو کہ بس یہاں سے ہلنا نہیں ہے اور اللہ اللہ کر رہے ہو, صرف نماز ہی پڑھتے گئے ہوں. نہیں, دین بھی اور دنیا دونوں کیا, نکاح بھی کیے, شادیاں بھی کی, اور باقی جہاں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, جہاں لین دین بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا باقی انبیاء کی دیکھیں تو بزنس بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن ساتھ نبوت بھی کی, صاف دعوت بھی دی. آج ہمارے مائنڈ سیٹ ہے ایک یہ کہ جو عالم ہے یا جو عالمہ ہے یا جو حافظ قاری جو مسجد کے لوگ ہیں, یہ صرف مسجد کی بات کریں, دین کی دنیا کی تو بات ہی نہ کریں, سیاست کی تو بات ہی نہ کریں, کسی محلے دار کی تو بات ہی نہ کریں, کسی فلاں کی تو بات ہی نہ کریں. ان کو کیا پتا سائنس کا, ان کو کیا پتا دنیا کا, ان کو کیا پتا لا کیا ہوتا ہے, قانون کیا ہوتا ہے. آج ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے, ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ مولوی بس مولوی رہیں. وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں دنیا کے بارے میں تو اس کو پھر ان کا منہ بند کروایا جاتا ہے, ان کو باتیں سنائی جاتی ہیں, گالیاں دی جاتی ہیں کہ بس تو مولوی ہے تو مولوی اچھا لگتا ہے, دنیا کی کوئی بات نہ کرو. کیوں نہ کرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بزنس بھی کیا, سیاست بھی کی, کتنے لوگوں کو مسلمان کیا. کیا صرف لڑائی سے یا جنگ سے کیا مسلمان؟ نہیں, اچھے اخلاق سے بھی کیا, تقریر کر کے بھی کیا, لوگوں کو ڈرا کے بھی کیا, پیار سے بھی کیا. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تھوڑا سا ہمارا جو لوگوں کا ذہن ہے کہ مولوی دین کا کام, دنیا کا کام نہیں کر سکتے, مولوی بزنس نہیں کر سکتے, ان کا خیال غلط ہے. وہ انبیاء کی جو خصائص ہیں, جو انبیاء کا جو ایک کوالٹیز ہیں, ان کو جھٹلاتے ہیں کہ مولوی بھی وہ نہ کرے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ, اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ,
یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ہیہاتا بعید ہے، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ تھے وہ منکر لوگ۔ قال رب انصرنی بما کذبون، رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جب بھی انبیاء نے اللہ سے دعا کی کہ میری اب مدد فرما، میری بس ہو گئی ہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ان پر جو قوم ہوتی ان پر عذاب کا بندوبست بھی کر دیتے کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب فوراً اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کسی کو پکڑا، ڈھیل دیتے رہتے ہیں آہستہ 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 کر کے۔ قال عما قلیل، جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اب تیاری ہو رہی عذاب کی۔ فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء، آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ غثاء کہتے ہیں ایسا لفظ، ایسا جس کے معنی ہے وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے۔ فلڈ دیکھا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوڑا کرکٹ، لکڑیاں، پتے، ہر چیز اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایون کہ کاریں بھی بہہ جاتی ہیں، ٹرک، بس سے جو کچھ ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ کئی کی تو گھر بہہ جاتے ہیں، گھروں کا سامان بہہ جاتا ہے، اور پھر بہتا ہے تو وہ اوپر تیر رہا ہوتا ہے اور پھر کناروں پر لگ کر پڑا سڑتا رہتا ہے۔ یہ حالت اللہ تعالیٰ ان قوموں کے ساتھ کرتے تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی۔ ان کو ایسے عذاب جب آتا تو ایسے ڈھیر پڑے ہوتے تھے جیسے کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، ایسے تیر رہے ہوتے لوگ۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور دور ہو ظالم قوم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ اب وہ کیا ہے سٹوریز، قرآن میں کیا بیان ہوتا ہے، قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے، تو سارے اب یہ قصے ہیں، پچھلی ساری سٹوریاں ہیں انبیاء کی اور ان کی قوموں کی کہ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ انہوں نے شرک کیا اور اللہ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا، غصہ کر دیا، پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے ان پر لعنت ڈالی ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا۔ الی فرعون وملئہ، پھر مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم سے تھے نا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تو کیا کہتے تھے، ان کو انہوں نے بندی بنایا تھا، تو کہتے وہ قوم کے آدمی یعنی ہم سے جو نچلے طبقے کے ہیں، فَكَذَّبُوهُمَا، بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مریم، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، یعنی اللہ نے ان کو ہر جگہ پہ بلندی عطا فرمائی اور چشمے اس میں جاری رکھے، جس میں چشمے جاری تھے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔
فتقطعوا امرهم بینہم زبورا، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. آج دیکھیں کتنے فرقے بن گئے ہیں. کوئی سنی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی کیا فرقہ، کوئی کیا فرقہ، کوئی شیعوں میں کتنے فرقے ہیں. یہ کیا ہے؟ سب نے دین کو آپس میں ٹکڑے، اپنے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہر ایک فرقہ، اصل میں پہلے جو دین تھا وہ ایک ہی ہے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو بعد میں لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا، اس میں فرقے بنا لیے. تو نوع انسانی کا اصل دین اسلام ہے، اور دوسرے تمام مذاہب جو آج پائے جاتے ہیں اس کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں، جو اس کی بعض صداقتوں کو مسخ کر کے اور اس کے اندر بعض من گڑت باتوں کا اضافہ کر کے بنا لی گئی ہیں. اب اگر غلطی پر ہے تو وہ لوگ ہیں جو ان مذاہب کے گرویدہ ہو رہے ہیں، جن کو بنا رہے ہیں کہ اچھا میرا مذہب تو اچھا، میں تو سنی ہوں، میرا مذہب سب سے اچھا، میں جنت میں جاؤں گا، باقی سب غلط ہے. کوئی کہتا ہے میں وہابی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، باقی سب غلط ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ہم اپنے ہی دین میں خوش ہیں، ہر ایک اپنے مسلک میں خوش ہے. اصل دین، اصل مسلک کیا ہے؟ اسلام. جو اللہ نے قرآن میں بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر عمل کریں، چھوڑ دیں ہر چیز کو. یہ کوئی آپ کو نہیں بخشوائے گا کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی، کوئی شافی، کوئی کسی کو مسئلے کی وجہ سے نہیں بخشش ملے گی. ملے گی وہ اگر کوئی وہابی بھی ہے، غلط کام کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور ایسے احکامات جن کو دھوکہ دہی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی بھی بخشش اللہ کے ہاں کیسے ہوگی، کب ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. باقی لوگ کسی بھی مسلک کے ہوں، جھوٹ بولیں، گالی دیں، غلط کام کریں، اللہ کے ہاں وہی بندہ بخشا جائے گا، وہی بندہ اللہ کے ہاں مغفرت والا ہوگا، جنت میں جانے والا ہوگا، جس نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ. لوگ فرقوں میں گھسے ہوئے ہیں تو کیا لگے، چھوڑ دو انہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. صرف ایک ٹائٹل لگا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا، جنتی ثابت کرنا، تو یہ صرف ایک غلط گمان ہے، غلط خیال ہے. جیسے یہودی لگایا کرتے تھے نا ٹائٹل، یہودیوں کے ساتھ ٹائٹل لگا ہوا، وہ کیا کہتے ہیں، ہم بنی اسرائیلی ہیں، سارے انبیاء ہماری ہی، ہم اسی نسل سے آئے، لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے. عیسائی کیا کہتے تھے، ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جنت میں وہی جائے گا جو عمل کرے گا، جو شرک نہیں کرے گا. تو اب یہاں کہہ رہے فَذَرْهُمْ، چھڑ دیو انہوں. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بلائیاں دینے میں سرگرم ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اولاد دی، مال دیا، دولت دی، بزنس ویل ہے، گھر بہت اچھا شاندار ہے، گاڑیاں بہت ہیں، بیوی اچھی ہے، خدمت گزار ہے، اولاد خدمت گزار ہے، تو کیا ہے، مجھے سب کچھ ہی مل گیا، سب کچھ، ہر بلائی مجھے مل گئی. لیکن اس کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں بل لا یشعرون، اصل معاملہ یہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. اگر ایسا بندہ دین سے دور ہو، اس کا مال، دولت، بیویاں، بچے کسی کام کے نہیں ہیں، کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ اصل بھلائی کیا ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیے ہیں جو کچھ بھی دیے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، جنت میں کون جائیں گے، اصل صحیح کون لوگ ہیں، بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے.
اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں. اب یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ شرک نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر وہ خوف کھاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، شرک نہیں کرتے، اللہ کی آیات پر، قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں. یہ ساری خصلتیں جس بندے میں کوالٹیز ہوں گی وہی صحیح ایمان والا ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا. اور فرمایا کہ خیرات میں یعنی نیکیوں میں دوڑ لگانے والے. کبھی دیکھا ہم نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہوں؟ کہیں کلاس ہو تو کیا ہم کہتے ہیں کہ میں تو پہلی ہوں جو کلاس میں جاؤں گی، میں ایسی ہوں کہ جو ہر کلاس کو اٹینڈ کرتی ہوں، میں تو جہاں بھی دین کا کام ہوگا ہو رہا ہے میں کروں گی، دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گی، نماز کو اچھے سے اچھے کروں گی، زکوٰۃ دینے میں ریاکاری دکھاوا کچھ نہیں کروں گی. ہر جہاں پہ مجھے نیکی ملتی ہے، نیکی کا کام ملتا ہے، اس کو فوراً کرنا، بھاگ دوڑ کے کرنا. وہم لہا سابقون، پڑا ہوگا کیسے نیکیوں میں دوڑ لگایا کرتے تھے، اور باقی سارے صحابہ بھی. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے نیکیوں میں دوڑ لگانے کی. ہم کسی شخص کو اس کے مقدر سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس کی طاقت سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تکلیف نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم برحال نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہے، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہے. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈاکرانا شروع کر دیں گے. ڈکرانا ایسی آواز کو کہتے ہیں، یعنی یجأرون کا مطلب ڈکرانا یا ایسی آواز کو کہتے ہیں جو بیل کی آواز ہوتی ہے، جو سخت تکلیف کے وقت وہ نکالتا ہے. تو ایسے ہی جو مشرک، جو ایسے لوگ جو جہنم میں جائیں گے، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی ایسی آوازیں نکالیں گے. پلیز آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں سسٹر، میں آپ کو ریموو کر رہی ہوں. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملے گی. میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنے چپائیوں میں اس پر باتیں چھاڑتے اور بکواس کیا کرتے تھے. اپنے چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. افلم یدبروا القول، تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کہ واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں. ہم یقولون بھی جنہ، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے، نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی کی اکثریت کو ناگوار ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام دھرم برم ہو جاتا، نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے.
ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ بل قالو، مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش روح کہہ رہے ہیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے؟ لمن الارض ومن فيها، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ ضمیر ان کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ جس ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ یہ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بالا تر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قر ربی اما ترینی ما یوعدون، پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفاع کرو، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ یعنی برائی کو اس طریقے سے دفاع کرو، اس طریقے سے دور کرو جو بہترین طریقہ ہو۔ جو کچھ وہ باتیں تم پر بناتے ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ تو یہاں برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ اچھے طریقے سے ان کو رخصت کریں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دیں گے کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ کب؟ جب وہ اللہ کے ہاں چلا جائے گا، عذاب بھگتے گا، پھر معافیا مانگے گا، کاش میں واپس چلا جاؤں، نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، ایک دیوار حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جو ہی کہ
سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان، پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جب کہ پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ قیامت والے دن ترازو ہوگا جس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، کس نے اچھائی کی اچھائی والے پلڑے میں، برائی کی برائی والے پلڑے میں۔ جس کی اچھائی والی جو نیکیاں ہیں وہ پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے پلڑوں میں بھی نیکیاں زیادہ کر دینا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ کالی ہون جو ہے یہ عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت باہر آ گئے ہوں۔ تو جو جہنمی ہوں گے جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کے چہرے بھی ایسے ہی ہوں گے، ان کی کھال جو ہے چہروں سے اتار لی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک بکری کے اس کو بھونا جاتا ہے، بھونی ہوئی بکری کی جو سری ہے اس کی طرح بالکل اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جل بھون جائے گا وہ بندہ، اور خاص طر وہ چہرہ کیونکہ اسی چہرے سے انسان جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے۔ انکار کرنا ہوتا ہے تو کیسے منہ سے بناتا ہے نا اپنا تیور چڑھا کے کہ میں کیوں ایسے کروں، زبان چلتی ہے، آنکھوں کے اشارے، یہ سارے اسی سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، انکار کرنا اللہ کی وحدیت کا۔ تو اسی وجہ سے چہرے کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، کیونکہ چہرہ ہی وہ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن انسان جو ہے اسی چہرے سے انکار کرتا ہے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ آج کسی کے سامنے آیت پڑھی جائیں تو کیا وہ جھٹلاتے نہیں ہیں؟ پھر دیکھ لیں جب کوئی آیت جہاں پہ ہمیں اچھی چیز لگتی ہے فالو کرتے ہیں، جہاں پہ یعنی ہمیں مشقت کی چیز ہو، منع کیا جائے کہ یہ نہیں کرنی، لیکن ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت دین جو ہے وہ سختیوں کا دین ہے، میں تو ایسے نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الم تکن آیات تتلا علیکم، کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، ان سے عمل کرنے سے انکار کریں۔ قال ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب دے گا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جیسے دنیا میں تم لوگوں نے میری قرآن سے میری باتوں کو ماننے سے میرے سے دور ہوئے، آج میرے سے دور ہو جاؤ۔ انہو کان فریق من عبادی، تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے میرے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ ان میں یعنی ایک گروہ ایسا ہوگا جو میرے بندوں کا ہوگا، میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تو تم کیا کرتے تھے؟ تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے
اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ اللہ کا دین پھیلانے والوں میں سے ہیں، ایسے گروہ سے جو اللہ کا دین پھیلاتا ہے، دوسروں کو دین کی دعوت دیتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پر رحم فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، بہنوں کو دعوت دیتا ہے کہ میری بہنوں آ جاؤ، دین سیکھو، قرآن سیکھو، نماز سیکھو، تو وہ اگر مذاق کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ آج وہ لوگ جو دین کی دنیا میں رہ کے دعوت دیتے رہے وہی جنت میں ہیں، وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ تم نے تو دنیا میں رہ کے بڑا مذاق اڑایا ان کا، وہ نماز پڑھتے تھے، تم ہنستے تھے کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، کیسے یہ خشوع خضوع کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے رہے اور تم دنیاوی کاموں میں بیزی رہے، وہ نماز پڑھتے رہے، وہ اللہ کا دین کی دعوت دیتے رہے، دین پھیلاتے رہے، اللہ کے لیے اپنا دین اپنا ٹائم وقف کرتے رہے، اور تم دنیا کے لیے اپنا کام اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہے۔ تو آج چکھو مزہ، پھر وہ آج کامیاب ہیں۔ انہم هم الفائزون، جب تم مذاق کیا کرتے تھے تو وہ صبر کیا کرتے تھے، آج ان کے صبر کا یہ پھل ہے کہ وہی کامیاب ہے۔ انہم هم الفائزون۔ قال کم لبثتم فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اچھا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ بھی حصہ ہم وہی ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، قال ان لبثتم، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کہ دنیا تھوڑی دیر کی ہے، کچھ وقت کی دنیا ہے، دنیا چند گھنٹوں کی، چند سالوں کی ہے۔ آج مجھے ایک بڑی چیز تھی ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہ سمر میں جو آج 21 ہے، 21 جو جون ہوتا ہے تو یہ سب سے لمبا دن ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سب سے لمبا دن جو ہے وہ 21 جون ہوتا ہے، تو اس کے بعد دن گھٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ جب ایک بندے کی پرجوانی ایک عروج پہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، عروج کے بعد زوال آتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، تو ساتھ ہی یعنی جس نے جینا ہے اس نے مرنا بھی ہے، تو جس کے پاس نعمتیں ہیں کبھی اس پہ زوال بھی آتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ اب یہ یعنی دن گھٹنا شروع ہو جائیں گے، کل سے دن آہستہ آہستہ ٹائم جو ہے وہ پیچھے آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے انسان کی زندگی ہے۔ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں کہ ہمارا ہم 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے، 40 سال کے ہو گئے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری زندگی ہم اتنی عمر کے ہو گئے، لیکن ہمیں افسوس بھی ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی عمر یا ایک سال، ہماری عمر کا ایک سال گھٹ گیا اور سال گھٹ گیا، ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہماری جب ہمارا کہتے ہیں کہ برتھ ڈے آئے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ میری عمر کا جتنی بھی اللہ نے میری عمر رکھی ایک سال اور کم ہو گیا، اور میں نے اس میں کیا، میں نے اس میں کیا ایسے کام کیے جو میری آخرت کی کامیابی والے ہوں۔ تو یہ سارا دیکھیں کہ جیسے اب موسم کا ہیر پھیر بدلنا، کبھی سمر ہے کبھی ونٹر ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اندھیرا ہے، روشنی ہے، پھر رات ہے، تو یہ آنا جانا دن اور رات کا، زمانے کا، وقت کا بدلنا، ایسے ہی آہستہ آہستہ کر کے ہم میں سے کبھی میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گی، کوئی آپ کی سننے والی، آپ کے پیارے، آہستہ آہستہ کر کے اللہ کے ہاں جاتے جائیں گے۔ اصل میں کامیابی کس کی ہے؟ جنہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کا دین پھیلایا، عمل کیا اور دوسروں کو سمجھایا۔ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان کیا ہے، دیکھ لے کہ وہ لوگ جو بس اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف پیسہ کمانا، بس اور کچھ کام ہی نہیں ہے، پیسہ کما لو، گھر بنا لو، اولاد کو پڑھا لو اور دنیاوی ڈگریاں دلا لو، کیا ہے؟ دین کی فکر ہی نہیں ہے، نماز کبھی چکھی نہیں،
زکوٰۃ خیرات کبھی دی نہیں. ماں باپ کی عزت تب کی جب مدر ڈے آتا ہے. فادر ڈے تب مناتے ہیں جب فادر ڈے آتا ہے. بس اس کے پورا سال لوگ ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں اور سٹیٹس لگا لیتے ہیں. جب فادر ڈے آتا ہے تو سٹیٹس لگا لیتے ہیں, پیار محبت جتلا رہے ہیں اور ساتھ وش کر دیتے ہیں. بس ایک دفعہ دعا دی یا کوئی گفٹ دے دیا اور ساتھ ہی سیلفی لے لی اور سٹیٹس لگا دیا, اپنا سوشل میڈیا پہ اس کو شیئر کر دیا کہ یہ میری ماں باپ سے محبت ہو رہی ہے. کیا ہمیں اللہ نے اس لیے ہی پیدا کیا ہے کہ ایک دن ہم مدر ڈے منائیں, ایک دن فادر ڈے منائیں, بس سال میں باقی کیا ہے؟ وہ ماں باپ جس نے ساری عمر ہمیں پالا پوسا, جب بچے بوڑھے بھی بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی بچے جو ہے ماں باپ کے لیے وہ بچے ہی رہتے ہیں. ان کا خیال کرنا, گھر آئے ہیں کھانا کھایا ہے, جیسے بچے چھوٹوں کا ہوتا ہے ایسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. ان کا بھی ماں باپ کو فکر ہوتا ہے کہ میرے بچے نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہے کہ نہیں, آفس میں سارا دن کام کیا, تھک گیا, کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا, چلو میں اس کو کھانا دے دوں, تھکا ہوگا کام سارا دن کر کر کے بیچارہ تھک ٹوٹ گیا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں پورے سال میں ایک دن مدر ڈے فادر ڈے منا کے چلو ہم اپنا فریضہ انجام کر دیتے ہیں, ہمارا فرض پورا ہو گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کام کر دیا. سال میں ایک دفعہ ایک سوٹ دے دیا, ایک گفٹ دے دیا, کام پورا ہو گیا. نہیں, مدر ڈے اسلام میں آپ کے لیے 12 سال میں 12 جو ہے مہینے اور ہر مہینہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. والدین کی رسپیکٹ, ان کی خدمت کرنا ہر وقت ہمارے لیے فرض ہے. ان کو دیکھ بھال کرنا, اگر آپ دور ہیں آپ نہیں کر سکتے ان سے پیار بھری بات کریں, ان کا حال چال پوچھیں, ان کو کچھ نہ کچھ بھیجیں, ان کی ضروریات کو پورا کریں. ان کے بغیر کہے والدین کی اتنا کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے ہمیں خود ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کو کیا چاہیے ہے, کس چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, پس بالا و برتر کون؟ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, وہی حقیقی بادشاہ ہے, کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے. رب العرش الکریم, عرش برزخ کا مالک ہے. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. یہ بھی دعا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اپنی مغفرت کی, اپنی بخشش کی اور رحم کی. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, اور اللہ تو سب سے بڑا رحیم ہے. اللہ کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ کے ناموں کا وسیلہ, اللہ کے 99 نیمز میں ان میں سے جو آپ کو الرحمن, الرحیم, الکریم, سارے اللہ کے ناموں کے وسیلہ دے کے آپ دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سننا, سنانا, عمل کرنا اور اس کو قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا ارحم الراحمین. جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا لگا, الحمدللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.